حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت کے لوگوں کو قیامت کے دن بلایا جائے گا تو وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کے ہاتھ، پاؤں اور پیشانی چمکتی ہوگی۔ پس تم میں سے جو شخص اپنی چمک کو بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا لے۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 290۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طرح مکمل وضو کرتا ہے، پھر کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 289۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے وضو کیا تو 3 مرتبہ اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر کلی کی اور ناک جھاڑی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا، پھر 3 مرتبہ کہنی سمیت اپنا دایاں ہاتھ دھویا، پھر 3 مرتبہ کہنی سمیت اپنا بایاں ہاتھ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر 3 مرتبہ اپنا دایاں پاؤں دھویا، اور پھر 3 مرتبہ بایاں۔ پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا۔ پھر فرمایا، جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اور وہ اس دوران اپنے دل میں کسی قسم کا خیال نہ لائے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 287۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان فرض نماز کا وقت ہونے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اس کے خشوع و رکوع کا اچھی طرح اہتمام کرتا ہے تو وہ اس نماز سے پہلے کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، بشرطیکہ کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ ہو، اور یہ فرض نماز سے صغیرہ گناہوں کا معاف ہو جانا ہمیشہ کے لیے ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 286۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے دیکھنے سے ہونے والی تمام خطائیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے نکل جاتی ہیں۔ پس جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں وہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں۔ پس جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے پاؤں سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 285۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے تو اس کی خطائیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتی ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 284۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ خطائیں معاف کر دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل طور پر وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ چل کر جانا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی سرحدی چھاؤنی کی حفاظت ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 282۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔